یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ یہاں سب کو خوش رکھنا ممکن نہیں۔ تم چاہے کتنی ہی محنت کر لو، کتنا ہی خلوص دکھا دو، کتنی ہی قربانیاں دے دو، لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتے ہیں۔ کسی کو تمہاری مسکراہٹ پر اعتراض ہوگا، کسی کو تمہاری خاموشی پر، کوئی تمہارے کامیاب ہونے سے جلے گا تو کوئی تمہاری ناکامی پر طعنے دے گا۔ انسانوں کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ کبھی مکمل راضی نہیں ہوتے۔ تم ان کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں بناوٹی کہیں گے، اگر تم اپنی اصل پہ رہو تو وہ تمہیں ضدی اور مغرور کہہ دیں گے۔ پھر سوچو آخر کب تک اور کس کس کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے؟ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ انسان سب کو راضی کرنے کے چکر میں خود کو کھو دیتا ہے۔ وہ اپنے رب کی رضا کو پس پشت ڈال دیتا ہے، صرف لوگوں کے اچھے الفاظ کے لیے اپنی زندگی کی ڈائریکشن بدل دیتا ہے۔ کبھی خاندان کو خوش کرنے کے لیے غلط راستے پر چل پڑتا ہے، کبھی معاشرے کے ڈر سے حق کو چھپا لیتا ہے، اور کبھی دوستوں کی تعریف کے لیے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب تنہائی میں دل کو دیکھتا ہے تو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ دل جانتا ہے کہ انسانوں کو خوش کرنے کی قیمت ہمیشہ ایمان اور سکون کی قربانی سے ادا ہوتی ہے۔ رب کو راضی کرنا مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے۔ لوگ تم سے وہ مانگتے ہیں جو تمہاری اختیار میں نہیں، لیکن رب تم سے صرف نیت مانگتا ہے، خلوص نیت مانگتا ہے۔ وہ تمہارے اعمال کو نہیں بلکہ تمہارے ارادے کو دیکھتا ہے۔ اگر تم خلوص کے ساتھ ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھتا ہے۔ وہ تم سے بے عیب ہونا نہیں مانگتا، بس مخلص ہونا مانگتا ہے۔ وہ تمہارے گناہوں سے زیادہ تمہاری توبہ کرنے کی کوشش کو دیکھتا ہے۔ وہ تمہارے کمزور عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اگر تمہارا دل سچا ہو، اگر تمہارے اندر اخلاص ہو، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے گا، چاپلوسی کرنی پڑے گی، اپنی اصل چھپانی پڑے گی، لیکن رب کو خوش کرنے کے لیے تمہیں صرف سچ بولنا ہے اور حق بولنا ہے، نیت صاف رکھنی ہے، حق پر قائم رہنا ہے۔ لوگ تمہیں ایک لمحے میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رب تمہیں 1000 گناہوں کے باوجود نہیں چھوڑتا۔ تم اگر پل بھر کو اس کی طرف پلٹو تو وہ تمہیں گلے لگا لیتا ہے۔ دنیا والے تمہیں تمہاری کمزوریوں کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تمہیں تمہارے ارادوں کی بنیاد پر نوازتا ہے۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تم سمجھ جاتے ہو کہ سب کو راضی کرنا ممکن نہیں۔ تم کسی کے لیے نرم بنو گے تو وہ تمہیں کمزور سمجھے گا، تم کسی کے لیے سخت بنو گے تو وہ تمہیں ظالم کہے گا، کسی کے سامنے سچ کہو گے تو وہ تمہیں دشمن بنا لے گا، خاموش رہو گے تو وہ تمہیں بزدل سمجھے گا۔ یہ دنیا تعریف اور تنقید کا ایسا دائرہ ہے جس سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، صرف رب کی رضا۔ اگر رب راضی ہے تو ساری دنیا کی ناراضی بھی بوجھ نہیں لگتی، لیکن اگر رب ناراض ہے تو ساری دنیا کی تعریف بھی بیکار ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہارا رزق، تمہاری عزت، سب کا فیصلہ انسان نہیں کرتا، صرف رب کرتا ہے۔ وہ چاہے تو دشمن بھی تمہارے حق میں بول اٹھے اور وہ چاہے تو دوست بھی تم سے منہ موڑ لے۔ اس لیے اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں پسند کرے۔ لوگوں کی خوشی لمحاتی ہے اور رب کی رضا ابدی ہے۔ دنیا والے آج تمہارے ساتھ ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ رشتہ، دوستی، شہرت سب ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کا تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ وہ تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب سب چھوڑ دیتے ہیں، وہ تب بھی سنتا ہے جب تم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ تب بھی دروازہ اپنی رحمت کا کھول دیتا ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل بڑھ گئے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، زندگی الجھ گئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے اچھے بننے کی فکر کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے عاجزی اور انکساری یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے۔ حالانکہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو وہ خود لوگوں کے دل تمہارے لیے نرم کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔
جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارے لیے بے ضرر اور بے نقصان بنا دیتا ہے، وہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، تمہارے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے اور تمہاری پریشانیوں کو رحمت میں ڈھال دیتا ہے۔ تم دنیا کے ہر دروازے پر جا کر جھکو گے، لیکن جب تک رب راضی نہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تم سفارشیں کرو، محنت کرو، تعلقات بناؤ، لیکن اگر رب نے ہاں نہ کہی تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر رب نے ہاں کہہ دی تو ساری دنیا کی نہ بھی بیکار ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کی رضا تمہارے چہرے سے متاثر ہوتی ہے، لیکن رب کی رضا تمہارے دل سے۔ لوگ تمہیں دیکھ کر رائے دیتے ہیں، لیکن رب تمہیں جان کر فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا والے تمہارے اعمال کا صرف ظاہر دیکھتے ہیں، باطن نہیں دیکھتے، لیکن اللہ رب العزت تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ تم چاہے کم عبادت کرو لیکن خلوص سے کرو، وہ تمہیں ان لوگوں سے زیادہ نواز دیتا ہے جو دکھاوے میں عبادت کرتے ہیں۔ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو راستہ سمپل ہے، سادہ ہے۔ انصاف سے کام لو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو، سچ بولو چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، توبہ کرتے رہو چاہے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، دل صاف رکھو چاہے دنیا تمہیں غلط سمجھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا اور عزیز وہ بندہ ہے جو عاجز ہو، جس کے اندر انکساری ہو، جو مخلص ہو، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور دوسروں کے لیے آسانی چاہے۔ زندگی کے سفر میں بہت سے لوگ آئیں گے، کچھ تمہیں پسند کریں گے، کچھ برا کہیں گے، کچھ تمہاری تعریف کریں گے، کچھ تمہاری کردار کشی کریں گے، لیکن یاد رکھیے تمہیں صرف ایک کی رائے کی فکر ہونی چاہیے، وہ جو تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، جو تمہارے آنسو دیکھتا ہے، جو تمہاری دعا سننے سے کبھی نہیں تھکتا۔ جب تم رب کو راضی کر لو گے تو تمہیں لوگوں کی رائے کی ضرورت نہیں رہے گی، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، تمہیں دوسروں کی باتیں چبھیں گی نہیں، تمہیں سکون نصیب ہوگا، اطمینان نصیب ہوگا جو کسی دولت، شہرت یا تعلق سے نہیں ملتا۔ تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی کیونکہ تم نے اپنا مرکز بدل لیا۔ لوگوں سے رب کی طرف بس ایک لمحے کے لیے سوچو۔ جب موت آئے گی تو تمہارے پاس کون ہوگا؟ وہی رب جسے تم نے دنیا کے شور میں بھلا دیا تھا۔ جب قبر میں سوال ہوں گے تو تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ وہی رب جسے تم نے راضی نہیں کیا تھا۔ جب سب چھوڑ جائیں گے تو صرف وہی ہوگا جو کہے گا میرے بندے آج میں تجھ سے راضی ہوں۔ لہٰذا اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم دنیا کو خوش کرنے میں عمر گزار دو یا اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں بغیر شرط کے چاہتا ہے۔ دنیا والوں کی خوشی وقتی ہے، رب کی رضا ابدی ہے۔ دنیا والے تمہیں بھول جائیں گے لیکن رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس لیے بس ایک بات یاد رکھو، کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔